نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں کچھ طبیعت کے ایسے معاملات ہوئے کہ ہم اس سلسلے کو مزید جاری نہیں رکھ سکے۔ کچھ دن کے لیے اس سلسلے کو موقوف کرنا پڑا۔ آج سے ہم یہ اپنا سلسلہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، چاہے اس کی صحبت طویل ہے یا اس کی صحبت طویل نہیں ہے، اس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ بندہ اسی طرح ایمان پر قائم رہا اور اسی ایمان کی حالت میں وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو مشکوک کرنے کے لیے ہمارے زمانے کے کچھ بدترین قسم کے لوگوں نے بڑے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اسی سلسلے کے اوپر دلائل دے رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا طعن و تشریح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ محدثین کا موقف اس مسئلہ میں راجح ہے۔ محدثین کے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں اور وہ ایمان پر قائم رہا، اسی ایمان کی حالت میں وہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے چند محدثین کے دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حاشیۃ العطار علی شرح الجلال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 197 197۔ محدث حسن بن محمد بن محمود العطار شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِن لَمْ يَرْوِ عَنْهُ شَيْئًا، کہتے ہیں کہ صحابی وہ بندہ ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اگرچہ اس نے کوئی بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نہیں کی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بندے نے اپنا زیادہ وقت گزارا ہے، صرف زیارت کی ہے، تو انہوں نے اس بندے کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد امام ابو العباس شہاب الدین احمد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف حلبی المتوفی 756 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَنْ رَآهُ مُسْلِمًا وَإِن لَمْ يَرْوِ عَنْهُ۔ اس عبارت کا مفہوم بھی وہی ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اگرچہ اس کی صحبت وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں طویل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا۔ اس کے بعد امام شمس الدین طرابلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّحَابِيُّ مَنِ اجْتَمَعَ مُؤْمِنًا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِن لَمْ يَرْوِ عَنْهُ، کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت کی ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی حدیث کو روایت نہیں کیا اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے اپنا زیادہ وقت گزارا ہے۔ مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، صفحہ نمبر 22 ہے۔ اس کے بعد امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی اس حوالے سے فرماتے ہیں وقال النووی وسواء جالسہ ام لا ھذا هو الاصح وهو مذهب البخاری وسائر المحدثین وجماعت من الفقہاء وغیرہم۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہو یا وہ بیٹھا نہ ہو، اور یہی صحیح ترین موقف ہے اور یہی موقف امام بخاری اور تمام محدثین اور فقہاء کرام کی جماعت کا ہے۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی ان کا بھی یہی موقف ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہم اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ تعالی، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی، ان سب کا موقف بھی یہی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی جو عقیدہ کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْخِيَارَ بَعْدَ الْعَشْرَةِ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ عَلَىٰ قَدْرِ الْهِجْرَةِ۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر مہاجرین اور انصار میں سے
ہجرت اور سبقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے وَعَلَىٰ أَنَّ كُلَّ من صحب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولو ساعة او رآہ ولو مرة مع ایمانہ بہ وبما دعا الیہ، فرماتے ہیں اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی اس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، یا اس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اگرچہ اس نے صرف ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، فرماتے ہیں تو وہ اس وجہ سے چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے، اس وجہ سے وہ بندہ تابعین سے افضل سمجھا جائے گا، یعنی وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام ابو المظفر منصور سمعانی مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث یعنی محدثین صحابی نام کا اطلاق اس شخص پر کرتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث یا ایک کلمہ سنا ہو، اور اس معاملے کو مزید وسعت دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو صحابی شمار کیا جائے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ جس بندے نے بھی نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اس بندے کو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام نجم الدین الطوفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالصَّحَابِيُّ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ مَعَ الْإِيمَانِ بِهِ، جس بندے نے ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ ابو المنذر محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں والراجح تعریف المحدثین وذلك بدلیل ما رواہ الامام البخاری ومسلم فی صحیحیہما عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان یغزون فیقال لهم فیکم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح علیہم ثم یغزون فیقال لهم هل فیکم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لہم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت وہ جہاد کرے گی تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے اندر ایسا بندہ موجود ہے، تو وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک جماعت جہاد کرے گی تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں، تو اس وجہ سے ان کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ حدیث ابی سعید ھذا يدل على ان صاحب النبی صلی اللہ تعالی وسلم هو من رآہ مؤمنا به وان قلت صحبته كما قد نص على ذلك الائمہ احمد وغیرہ وقال مالک من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتا او شارا او یوما او رآہ مؤمنا به فهو من اصحابہ۔ اب اس حدیث کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ جب ایک قوم جہاد کرے گی ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی بندہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں جی ہے، تو وہ فتح یاب ہو جائیں گے، ان کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت ایک جہاد کرے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی نبی علیہ السلام کا ایسا بندہ ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں، تو ان کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اوپر امام تبصرہ کرتے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ بندہ صحابی رسول ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اگرچہ اس کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحبت قلیل ہے، جس طرح کہ امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ نے اس مسئلہ پر اپنا موقف واضح کیا ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی ایک سال کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا ایک دن کے لیے یا ایک لمحہ کے لیے بھی اس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو امام حاکم اور دیگر ائمہ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے میری زیارت کی ہے۔ صرف نبی علیہ السلام نے زیارت کی بات فرمائی کہ جس بندے نے میری زیارت کی ہے اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اور اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے اس بندے کی زیارت کی ہے کہ جس بندے نے میری زیارت کی ہے۔ یہ جو موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے الشرح الکبیر لمختصر الاصول من علم الاصول، صفحہ نمبر 426 ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین ہے نا، یہ دو بزرگوں نے لکھی ہے، آدھا حصہ لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور آدھا حصہ لکھا ہے امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔
امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الاجتماع بالمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یؤثر من نور القلبی اضعاف ما یؤثرہ الاجتماع الطویل بالصحابی وغیرہ من الاخبار فالاعرابی الجلف بمجرد ما یجتمع بالمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مؤمنا ینطق بالحکمت ببرکت طلعتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حاشیہ عطار ہے جو محلی کے اوپر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے جو بندے کو نور قلبی حاصل ہوتا ہے نا، یہ اس تابعی کے دل کے اندر نور سے زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ ہے کہ جس تابعی نے کسی نبی علیہ السلام کے صحابی کی ایک لمبا عرصہ صحبت اختیار کی ہو۔ یعنی ایک وہ بندہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کے صحابی کی بارگاہ میں ایک لمبا عرصہ صحبت اختیار کی ہے، اس کا بھی مقام ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اس بندے کے جو دل کا نور ہے یہ اس تابعی کے دل کے نور سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عربی جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حالت ایمان میں حاضر ہوا، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہے۔ اس کے بعد امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے تھوڑا عرصہ صحبت اختیار کی ہے، چاہے اس نے زیادہ صحبت اختیار کی ہے، وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام رضی الدین حلبی حنفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصحابی علی ما هو الاصح عند قاضی القضات هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اور وہ بندہ اسی ایمان کے اوپر قائم بھی رہا ہے اور پھر اس ایمان کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، وہ بندہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام علامہ محمد جمال الدین القاسمی رحمۃ اللہ تعالی قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث صفحہ نمبر 200 ہے، فرماتے ہیں ہوا من لقی النبی صلی اللہ تعالی وسلم مؤمنا به ولو ساعۃ، چاہے وہ نبی علیہ السلام سے حدیث کو روایت کرے چاہے وہ نبی علیہ السلام سے حدیث کو روایت نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ بندہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اس کے بعد علامہ محمد بن سویلم صحابی کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں الصحابی فی عرف العلماء وأئمة الحدیث هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک۔ اس عبارت کا مفہوم بھی یہی ہے، یہ دفاع من السنہ صفحہ نمبر 106 ہے۔ یہ کچھ حوالہ جات ائمہ اکابرین و محدثین کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ وہ بندہ جس نے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس بندے کو محدثین صحابی شمار کرتے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بدرجہ اولا نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ تو کتنا عرصہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایمان پر رہے، نبی علیہ السلام کے بعد بھی ایمان پر رہے، نبی علیہ السلام سے حدیثوں کو سنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں ان کا آنا جانا رہا، نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں موجود رہے، نبی علیہ السلام کے لیے کتابت کرتے رہے، وحی لکھتے رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے ہم اس پر بھی ائمہ محدثین کے دلائل آپ کے سامنے اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدرجہ اولا صحابی رسول ہیں، تو صحابی رسول پر کسی بھی حوالے سے خصوصاً ان مسائل کے اندر جن مسائل کے اندر ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا کے اندر تو مجتہد پر کسی قسم کی تان و تشریح نہیں کی جاتی، لان تان نہیں کی جاتی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ احباب جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کے ایمان پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے محدثین کے دلائل آپ کے سامنے رکھے، جتنے ہمیں مناسب لگے وہ دلائل آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت اس سفر کے اندر ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔